ایک نوجوان تھا جو بڑے ہی متقی پرہیزگار انسان تھا اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اور یہاں تک کہ رات و دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر میں گزار دیا کرتا تھا۔ اتنے بڑے وہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ماں کو بلایا اور ماں جب قریب آئی تو ماں سے اس نوجوان نے کہا کہ ماں، میری ایک تمنا ہے، کیا تم پوری کرو گی؟ ماں نے کہا کہ بیٹے کیسی بات کرتا ہے، تیری ساری تمنا میں بچپن سے لے کر آج تک پوری کرتی چلی آ رہی ہوں، آج تمہاری تمنا کیوں نہیں پوری کروں گی؟ بیٹے نے کہا کہ ماں، میری 3 شرطیں ہیں، اگرچہ تم یہ تینوں شرطوں کو قبول کر لو گی، منظور کر لو گی، تو میں یہ تینوں شرطیں میں بتاتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹے کیا شرطیں بتاؤ ذرا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں، پہلے وعدہ کرو کہ تم تینوں شرط کو منظور کر لو گی۔ ماں نے کہا کہ بیٹے میں وعدہ کرتی ہوں تیری تینوں شرطوں کو میں منظور کر لوں گی، بتاؤ ذرا یہ شرطیں کیا ہے، تینوں شرطیں کیا ہے ذرا بتاؤ۔ بیٹے نے کہا کہ ماں، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے، تو ایک موٹی رسی کا انتظام کرنا، اور اس موٹی رسی کو میرے گلے کا پھندا بنانا، اور اس پھندے کو میرے گلے میں ڈال کر کے پورے محلے میں، پوری گلیوں میں میری لاش کو گھمانا، تاکہ لوگ دیکھ کر کے سبق حاصل کر سکے اور وہ یہ کہہ سکیں یہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، اسی لیے اس کی ماں اسے سزا دے رہی ہے، یہ کہہ سکے۔ ماں نے جب اپنے بیٹے کی زبان سے یہ باتیں سنی تو ماں کا دل دہل گیا، ماں چونک گئی، اور ماں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ کر بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹے یہ تو کیا کہہ رہا؟ بیٹے میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں کہ میرا بیٹا میرا لال کیسا ہے، بیٹے یہ تو بول کیا رہا ہے؟ بیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، پھر یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ماں، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیری تینوں شرطوں کو میں منظور کروں گی، ماں منظور کر لے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، تیری شرط مجھے منظور ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹے ذرا یہ بتاؤ تمہاری دوسری شرط کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں، میری دوسری شرط یہ ہے کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں بھیجنا، میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں بھیجنا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے تیری دونوں شرطیں مجھے منظور ہے، اب تیسری شرط تمہاری کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں، میری تیسری شرط یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں مر جاؤں، تو میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جس اولاد کے حق میں اس کی ماں دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ماں اگر میرے مرنے کے بعد، مجھے دفن ہونے کے بعد اگرچہ تو میرے حق میں دعا کرے گی، دل سے دعا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کر کے اور میرے گناہ کو معاف کر کے مجھے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا اور بیٹے نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میری تینوں شرطوں کو منظور کر لو، ماں نے تینوں شرطوں کو منظور کیا تھا، بیٹے کا انتقال ہوا، ماں نے رسی کا انتظام کیا، ایک موٹی تگڑی رسی کا انتظام کیا۔ جب رسی مل گئی تو ماں نے ایک پھندا تیار کیا، اور پھندا تیار کرنے کے بعد جب ماں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالنا چاہا، گلے میں ڈالا، تو اس کے گھر کے ساری دیواریں ہلنے لگی، ساری دیواریں ہلنے لگی، تھر تھرانے لگی، اور دیواروں سے یہ صدائے، دیواروں سے یہ آواز آنے لگی کہ اے خاتون یہ کیا کر رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے اولاد کے، اپنے بیٹے کے گلے میں پھندے کیوں ڈال رہی ہو؟ تجھے پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری گناہوں کو بخشش و مغفرت کر کے اور اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، چھوٹی سی اپیل ہے کہ زندگی میں 3 لوگوں سے کبھی بھی بد دعائی نہیں لینا، 3 لوگوں سے بد دعائی کبھی بھی نہیں لینا، ان سے دعا لینے کی کوشش کرنا۔ نمبر 1، مسافر کی دعا، ان سے دعا لیا کرنا، بد دعا لینے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے اور بد دعا بھی جلدی قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، ایک مظلوم انسان، مظلوم انسان سے ہمیشہ دعا لینے کی کوشش کرنا، بد دعا لینے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنا، کیونکہ مظلوم انسان کے انسان کو جب کوئی ستاتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب کسی انسان کے بارے میں وہ شکایت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے مظلوم سے دعا لینے کی کوشش کرنا، بد دعا لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا۔ نمبر 3، اپنے ماں باپ،
اپنے ماں باپ کی دعا لینے کی کوشش کرنا، بد دعا لینے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ماں باپ کے شان اتنے بلند کیے ہیں کہ میرے ماں باپ جب بھی میرے حق میں دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ ایک شخص تھا جس نے اپنے بچوں سے کہا، اپنی اولادوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاش کو دفنانا نہیں، میرے لاش کو جلا دینا، اور جلا کر کے جو راکھ اس سے ہو جائیں گے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اس کے اولادوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے باپ کا انتقال ہوا تو ان کی اولادوں نے اس کے اپنے باپ کو جسم کو جلا دیا، اور راکھ جو ہوئے اس راکھ کو ہوا میں اڑا دیا۔ فرشتوں نے اس راکھ کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس انسان کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں لے کر گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے پوچھا جس انسان کو اولادوں نے جلایا تھا، اس انسان سے پوچھا کہ اے شخص تو نے اپنے لاش کو، اپنے جسم کو کیوں جلوایا؟ اس انسان نے کہا کہ مولا تیری خوف کی وجہ سے، کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار گار تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ لاش، یہ جسم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صحیح سلامت جائیں گے تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے اپنے اولادوں سے کہا کہ میرے جسم کو جلا دینا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں میری لاش پیش نہ ہو پائے، اس لیے میں نے تیری خوف سے اپنے جسم کو جلوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص اگر تو نے میرے خوف سے اپنے جسم کو جلوایا ہے تو میں نے تیری ساری گناہوں کو بخشش و مغفرت کر دیا۔